तवक्कुल बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना बड़ी सआदत है। और फिर ये कि बंदा रब से मांगे ना तो मांगने में इज्जत भी बढ़ जाती है, और उस बारगाह से थोड़ा भी मिले, बज़ाहर कतरा भी मिले, तो वो कई दरियाओं से ज़्यादा होता है, वो कई समुद्रों से बड़ा हुआ होता है। अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह से मांगना। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक की भी ज़रूरत हो तो अपने रब से मांगो, अल्लाह के हुजूर सवाल करो। लेकिन लोगों से तलब करना, लोगों पर उम्मीदें रखना, और फिर मैं लोगों को देखता हूँ वो इतराज़ कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं जी मेरे भाई के पास देखें कितना माल है, मुझे नहीं देता। तो भाई उसने मेहनत की है, आप भी थोड़ी कोशिश कर लें। वो मेरे रिश्तेदार जी बड़े मालदार हैं, उनको कभी मेरा ख्याल नहीं आया। खुदा के बंदे, तू जितना रिश्तेदारों के माल को देखता है, कभी इतनी तवज्जो अपने रब के खजानों पे करे ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक इलाके में कहत पड़ गया था, लोग बड़े परेशान थे। तो वहां से एक शख्स बाजार आया थैला लेके कोई खरीदने के लिए। तो वो थैला घुमाता, अटखेलियां करता, हंसता मुस्कुराता आया, और जब उसने चीजें खरीद ली, वापस जाने लगा, तो फिर उसका वही हाल, हंसता मुस्कुराता खेलता। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, उनको गुस्सा आया कि कहत पड़ा हुआ है, कारोबार चलता नहीं, हालात खराब है, और तू बड़ा खुश है। गुस्सा किया लोगों ने, कहा यार कोई ख्याल कर, हालात कैसे हैं और तू अटखेलियां कर रहा है। दाता साहब फरमाते हैं, वो शख्स कहने लगा, तुम परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं हूं, इसलिए कि मैं जिस आका का गुलाम हूं ना, उसने भड़ोले टाइम पे भर लिए थे, खजाने उसके भरपूर हैं, माल उसके पास ज्यादा है, लिहाजा हम तो खुशहाल हैं। दाता साहब फरमाते हैं, जो लोग तुम्हें टेंशन लिए नजर आते हैं ना, जो तुम्हें माली तौर पर हर वक्त आंखों में आंसू लिए नजर आते हैं ना, इनको अगर इतना भी अपने रब के खजानों पर यकीन हो जाए ना, जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पर यकीन है, तो ये तुम्हें खिलते हुए नजर आए, ये तुम्हें खुश होते नजर आए, ये तुम्हें मुस्कुराते दिखाई। लेकिन लोगों की जेबों पर तवज्जो, और मांगने का नया से नया स्टाइल, तलब करने का नया से नया रंग, नया से नया ढोंग, नई से नई वारदात, ऐसा ऐसा तरीका, ऐसे ऐसे शानदार लिबास में लोगों का आना, और इस तरह से मुतालबा करना कि जो समझ से बालातार है। आप यकीन करें, तबर्रुकात। हमारे एक दोस्त है बेचारे, अच्छा मालदार है, लेकिन बड़े ही अकीदत वाले, बड़े ही प्यार वाले, मदीना शरीफ की गलियों को चूमने वाले। एक साहब उन्हें मिले जनूबी पंजाब के, जी मैं मदीना शरीफ रहा हूँ, ये मेरी फलां शेख के साथ तस्वीर है, ये मेरी फलां शेख के साथ तस्वीर है, मेरे पास तबर्रुकात हैं, हरम शरीफ की ख़ास चीज़ें हैं। वो बेचारे अकीदत वाले आदमी थे, काबू आ गए। बाद में उनसे कहा 27 लाख रुपया दे दो तबर्रुकात का। शर्म नहीं आती, तबर्रुक भी बिकता है। जिस चीज़ की निस्बत मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा से है, तुम उसे बेचोगे, और उनसे हथियार लिया 27 लाख। वो तो अल्लाह ने शऊर दिया, बाद में समझ आई कि ये सारा झूठ है, और फिर उन्होंने, खैर वो मजबूत आदमी थे, उन्होंने वो अपने पैसे वापस भी लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ एक सैयद साहब तशरीफ लाए, मुझे कहने लगे ये जो गुलाफे काबा आपको हर जगह मिलता है ना, ये लाहौर में भी बनने लग गया। ये गुंबद खजरा वाली जो जालियों पे पीछे जो चादर लटकती होती थी, ये जाली लोगों ने तैयार करनी शुरू कर दी है यहाँ पाकिस्तान में। खुदा के बंदो, किस किस नाम पर लालच करोगे, क्या क्या नाम लेके बेचोगे। मैं उस वतन में रहता हूं जहां तिलावतें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, तकरीरें बिकती हैं, अकीदतों पे लोग खरीदारियां करते हैं। जालिम ये भी नहीं सोचते कि जो काम मेरी बख्शिश का जरिया था, मैंने उसी को बेचना शुरू कर दिया। खुदा के बंदो, ठीक है जरूरियातें जिंदगी होती हैं, पर यार इतना लालच, इतना हिरस, इतनी हवस। तुम तो कहते हो हम हजूर का दिया खाते हैं, तो महबूब तो किसी को कतरा दे दे तो उसकी नस्लों से खत्म नहीं होता।
سرکار دیں اور پھر تم سے ختم ہو جائے؟ یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. یہ ذرا انداز دیکھیے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ تو بہا دیتے ہیں دریا، کہتے ہیں ساری زندگی پیتا رہنا کبھی ختم. ہرس نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں. آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رسول کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. لیکن یہ مزاج. اور پھر ایک بزرگ تھے، پہلے غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے مبارک دی کہ شیخ مبارک ہو، اللہ نے بڑے مال دے دیا. فرمانے لگے یار چھوڑ، پہلے ٹھیک تھا، جو پیار کرتا تھا ہم سے تو کرتا تھا نا، اب تو جو پیار کرتا ہے جیب سے کرتا ہے. اب تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے. پہلے 2-4 سجن تھے، پر تھے وہ جو ہماری ذات سے پیار کرتے تھے، انہیں ہم اچھے لگتے تھے. اب تو وہ جو چاندنی چاروں طرف چمکتی ہے نا، بے قدراں نے قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو. او بھائی تھوڑا اپنی زندگی کے اندر اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں، اپنے رب پر بھرو. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے پیسے کے معاملے میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کیا کروں جی، بھائی کا بوجھ بھی مجھ پہ ہے، فلانے کا بھی مجھ پہ ہے، فلاں بھی مجھ سے. باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ ذرا کہیں دین کے لیے کہہ کے دیکھیں، آپ کسی دوست سے کہیں نامینیٹ کر کے یار یہ کام ہے، آپ چہروں کا رنگ بدلتا دیکھیں گے، آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے. لوگ کرسیاں گھما کے رخ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی یہاں تک آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی، سالوں حکومت کی، زندگی میں پیچ و تاب دیکھے، مشکل کام کیا ہے؟ فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا کہ یار دینا، یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے. دنیا کا مشکل کام. آپ کسی سے بھی بات کر تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے سمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی، تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا، ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، وہ داستان سرائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے گا. کیوں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ 3 جوڑے بڑے کافی ہیں. ایک روٹی دوپہر میں کھا لی جائے نا تو وہ انسان کے 24 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر دانے پالو پڑولے چ تے اچار پالو مرتبانے چ تے پرواہ نہیں. آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں، اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں. دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستو، سوائے اس کے کہ رسوا کرتی، سوائے اس کے کہ باتیں کرتی ہے. یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں. وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہیں، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں. خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر. حضرت صوبان بن مالک نے کہا، یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں. اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں، نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے. حضرت صوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں. عاشق یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی. او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے.
اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، جو پیروی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی، ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں، حضور نے فرمایا ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لے، فرمایا ایک شرط ہے۔ کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط، ہم یہ نہیں کہتے، ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ ہم ذرا مسکین ہے نا، شرط نہیں لگا سکتے، محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ، یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا، اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر۔ حضرت ثوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے، تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے، ایک۔ میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط، یا پھر پکے ہوئیے شرط پہ بتا دوں؟ ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت، آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف، او نوجوانوں ادھر دیکھنا، یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا، گویا سبق دیا، او جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے، پھر بندوں سے سوال کرے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال، عرض کی سونیا وعدہ ہو گیا، کریم وعدہ ہو گیا، یا رسول اللہ طے ہو گئی بات، حضور کبھی نہیں کروں گا، کسی سے نہیں کروں، حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس طرح وعدہ نبھایا، لے او سجنا پھر اساں توڑی نبھائی۔ گھوڑے پہ بیٹھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا۔ اس شخص نے کہا جو قریب کھڑا تھا، ایک شخص قریب کھڑا تھا، اس نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے، تو آنکھوں میں آنسو بہہ آئے، فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا، میں نے وعدہ جو کیا ہے۔ کبھی کسی سے سوال چھوڑ دو یار، ہمیں کیا مجبوری ہے، تھوڑی بے نیازی دکھاؤ، بے نیازی بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس خشک روٹی ہو اور آپ کے پاس اچار کی ڈلی ہو، اس میں پھر خودداری ہوتی ہے، اس میں کوئی مزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سرور ہوتا ہے۔ وہ جو دوپہر کو ہم سکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے، تو اماں کہتی تھی پتر سالن تے کوئی نہیں، تے میں تو تھوڑا چٹنی نہ بنا دیا، تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے وہ چٹنی کیا ہوتی تھی، دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا، تھوڑی سی لسی، ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ، پر بنائی اماں نے ہوتی تھی نا، تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا، کوئی اس کا ذائقہ تھا۔ پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا، شیف بنے، ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو، میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں، آؤ نا اسے۔ اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتے نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا، پیڑی پھاڑتے تھے میرے کول ہی آ گا، اوئے ہوئے، پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نا ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے۔ اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے، پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں۔ تو یاد رکھنا، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، یہ چھوڑ دیں آپ۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، ایک لمبی لسٹ ہے مفت خوروں کی، بڑے سیانے بیانے دو بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ میں نے پرسنل میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا، بڑے سیانے بیانے بندے ایک پھٹے پہ بیٹھ کے دہی بلے کھا رہے تھے، اور علاقے میں معزز شمار کیے جاتے، کچھ دینی تعارف رکھتے، تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سرے عام بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے، کوئی دیکھ لے تو کیا، کہ یار یہ مذہبی ہیں اور مذہبی تعارف رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی بڑی بے باکی سے بولا، کہنے لگا جے کو ویکھ لے گا تو کی ہونا ہے، جیڑا ویکھے گا وہ پیسے دے گا،
जब कौमों का ये मिजाज बन जाए ना, कहने ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ पैसे पुलिस वाले भी काट ही देते हैं। और भी ढेर सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो भाई आप पहले भी तो हमसे टैक्सों की मद में ले रहे हैं ना, अब और बोझ डाल रहे हैं, तो मुफ्तखोरी के मिजाज से बाहर आए आप थोड़ा सा रवैया। मैं एक जगह पे चला गया, अब तो मैं डायरेक्ट कभी जाता ही नहीं, मुझे अब मौका नहीं मिलता। एक जगह पे मैं सौदा लेने चला गया तो वो बंदा बार बार कहे हाजिर जनाब, मैं उसे कहूँ ये चीज़ निकाल दे, हाजिर जनाब ये चीज़ निकाल दे। मैं उन्होंने आख्या तू एडा वेश वेश ना जा, मैं तेनों पैसे दे के जाना है इंसान, तू गैर हाजिर ही चंगा है। कहने लगा कि नहीं मैं थोड़े को पैसे लेंदा चंगा तो नहीं लगता। मैं क्या पर मैं मुफ्त लेंदा भी नहीं चंगा लगता। हाँ ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूँ, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। अल्लाह रसूल से मांगेंगे, रब रसूल ने इतना दिया है, वो दिया है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इधर उधर क्यों देखें, उधर से ना देखें जिधर से भर भर के मिलता है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी में ये जो मिजाज है ना मुफ्तखोरी का, इससे जरा बाहर आए। थोड़ी इन चीज़ों से मुझे बातें याद आ रही हैं, मेरी तबीयत नहीं है पर हाफ़ज़ा ज़रा अच्छा है, बातें मेरे ज़हन में महव रह जाती हैं। एक साहब ने ना एक दुकान पे, मैं वेल्डिंग का कोई काम कराने के लिए बैठा हुआ था, तो मोटर टैंकी लाए वो पानी वाली घर से, तो वो थोड़ी सी उन्होंने टैंकी को ना उससे वेल्ड कराया, तो उठा के चलने लगे। तो बंदा कहने लगा जी वो 300 रुपया दे दें। कहने लगा बच्चे पानी पीन के तेन सवाब होएगा। वो भी बड़ा सियाना था, कहता मस्जिद दिए। ने कहा नहीं जी है तो घर दी। तो कहता फिर मैनू 300 दे, मेरे बच्चे रोटी खान के तेनों भी सवाब होएगा। अजीब फलसफा है ना सवाब का भी हमारा। तो मैं बड़ा महसूस हुआ, हंस हंस के मेरा कोई हाल ना रहा वहाँ। मैंने कहा कमाल हो गई है ना, सवाब का क्या तर्जुमा किया हुआ है। मुफ्तखोरों की लंबी लिस्टें। यहाँ एक साहब आए एक दफ़ा, मुझे कहने लगे ऐलान कर दे मेरा, लोग मुझे मेरे साथ ताउन करें, मैंने उम्रे पे जाना है। मैंने कहा नफल काम के लिए चंदा मांगना जायज़ ही नहीं। अल्लाह ने कहा मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत हो आए। मांग मांग के आप जाएंगे क्यों? ओ खुदारा मुझे माफ कर देना, मैं उस वतन का रहने वाला हूं जहां से लोग वीजा लेके उम्रे का जाते हैं और बैतुल्लाह में जाके मांगते हैं, मदीने में मांगते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं तारुफ, लेकिन अल्लाह के घर में बैठा हूं, आप मुझ पर एतबार करेंगे। मैं शर्म से उस दिन पानी पानी हो गया जिस दिन मुझे पता चला कि पाकिस्तान का वीजा चंद मुल्कों ने इसलिए बंद किया है कि यहां आके मांगते हैं। ये हमारा तारुफ है दुनिया में, ये हमारा स्टाइल है कि आप वीजा लेके किसी मुल्क जा रहे और मांग रहे हैं। झूठे माजूर और धोखा देकर और दिखावा करके आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने ऊपर सवाल का दरवाजा खोला, अल्लाह उस पर गुर्बत का दरवाजा खोल देगा, उसके फकर को तवील कर देगा। अगर तू मांग के खाएगा तो पेट कभी नहीं भरेगा। अगर तू मुफ्तखोरी का मिजाज पैदा करेगा तो ये प्यास और बढ़ेगी, ये तलब और बढ़ेगी, ये तेरे अंदर और कैफियत जम जाएंगे। लिहाजा मेरे भाई कतन नहीं। हजरत हकीम बिन हिजाम मेरे महबूब के लाडले सहाबी हैं, कई तरह से इनकी रवायत कुतुब हदीस में आती है। हाफिज मुंजरी ने इस तरह लिखी है कि इन्होंने हुजूर से कुछ मांगा, मेरे करीम ने दिया, फिर मांगा हुजूर ने दिया, फिर मांगा हुजूर ने दिया। आखिर में करीम फरमाने लगे मेरे साथ वादा कर अब किसी से सवाल नहीं करेगा। ये कभी रवायतें पढ़ता हूं तो फिर नीचे हाशिया लिखता हूं और वो कुछ तर्जमे ऐसे करता हूं वो डरता भी हूं, तो डर डर के सहम सहम के इस रवायत के नीचे भी मैंने लिखा है गोया हुजूर ने उनसे कहा कि जब 3 मरतबा मैंने जो दे दिया है, अब जिंदगी में किसी से सवाल अब नहीं सवाल करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम भेजा कि माल गनीमत में आपका हिस्सा आके ले जाएं। फरमाया मुझे नहीं चाहिए, हुजूर से वादा किया। हजरत उमर
اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے. فرمایا میں نے نہیں لینا, حضور سے وعدہ کیا ہے. ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ, میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے. اور میرے بھائیوں, توکل اللہ کی ذات پر, بھروسہ, ان چیزوں سے تھوڑا اٹھ کر باہر نکلیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں. مجھ سے ایک علامہ صاحب ناراض ہو گئے اور بڑے گہرے قسم کے ناراض ہوئے. میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں بچوں کو نا مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے, اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ کسی ادارے میں جا کے نوکری کریں, کسی بڑے ادارے میں یا اچھی جاب پر بیٹھیں یا بزنس کریں. تو مسجد کا کام جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کریں گے, ساری زندگی چندے نہ جمع کریں. تو کہنے لگے اس طرح تو بچے توجہ ہی نہیں کریں گے مسجدوں میں. وہ تھوڑے ناراض ہو گئے, کہنے لگے آپ ان کو اگر دنیاوی تعلیم پڑھا دیں گے تو یہ توجہ ہی نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بس سمجھ لیں آپ, جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے نا, جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے پھر دولت کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا, دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ بے نیاز بنے. یہ چندوں کا جو مزاج ہے, آج چونکہ موضوع ہے تو مجھے ساری باتیں کہنی پڑیں گی. وہ جو فٹ بال کی ٹیم بنتی ہے نا محلے میں, وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے فٹ بال خریدنے. جو ہاکی کی ٹیم بنتی ہے وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے وردیاں لینی ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ بچپن میں ہی لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں گے تو بڑے ہو کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے. کرکٹ کی ٹیم, کرکٹ کی, وہ کہتے ہیں جی آپ چندہ ہمیں دے دیں, فلاں آدمی کو بلا لیں گے میچ پہ, تو وہ اس کے بیج بنے ہوئے ہیں, پشتوں پہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ فلانی کمپنی نے ہمیں جناب شرٹس لے کے دی ہیں. خدا کے بندو, ایک کرتا تو بندہ خود سلوا ہی سکتا ہے. تو تھوڑا سا قوم کو ہمیں اس مورال کو بلند کرنا پڑے گا. اب یہ کہ میں وہ بات بھی کروں جس نے ہمارا یہ ماحول بنایا ہے. ہمارے حکمران پتہ کیا کرتے ہیں, بلوں میں کبھی قوم کو گنجائش نہیں دیتے. انہیں مہنگائی انہوں نے کم نہیں کرنی ہوتی. انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرو, آپ اپنے اپنے شناختی کارڈ لے کے آ جاؤ, وہاں نا بٹنے لگا ہے, مفت کا آٹا وہ لے لو, وہاں تمہیں راشن ملے گا, وہ لائنوں میں لگ کے لے لو, اور جناب وہ تمہیں 3,000 روپے فلاں انکم سپورٹ کے نام پر تمہیں ملیں گے, وہ لے لو. قوم کو آپ بناتے ہی بھکاری ہیں. آپ یہ مزاج ہی نہیں بناتے کہ آپ ان کو ویسے آسانی دیں. ان کا آپ بجلی کا بل کم کریں, گیس کا بل کم کریں, ٹیلی فون کا بل کم کریں, بچوں کی فیسوں میں آپ کمی لائیں, کتابیں سستی کریں, آپ گروسری کا سامان سستا کریں تاکہ لوگوں کو مانگنا ہی نہ پڑے. لیکن آپ قوم کو بھکاری بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ لائن میں آ کے لوگوں راشن ملے گا, وہ لائن میں آ کے لوگوں آٹا ملے گا. یہ مزاج مومن کا یہ مزاج نہیں ہے. مومن تو اپنے رب سے مانگتا ہے, وہ اللہ سے. اور پھر آپ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پردہ دار عورتیں اور بوڑھی عورتیں بیچاری لائنوں میں کھڑی اور آپ دھکے پلا رہے ہو. تو خدا را واپس آئیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, اپنے رب کے حضور. دیکھیں نا ان لفظوں کا کبھی آپ حسن محسوس کریں نا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا, میں وہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس میں رب فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اگر بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, تو نے کیوں نہیں دیا. اس غریب کی شان اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اللہ کے محبوب نے 2 جملے کہہ کے بات کو بڑا کھول دیا. حضور فرمانے لگے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں, ہر سیرت نگار نے لکھا ہے نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, پر اسی شخص نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا. تو اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کریں, آپ دینے کا مزاج بنائیں, آپ بانٹنے کی لوگوں کی تربیت کریں. لیکن طبعاً بعض لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ
کہ وہ مفت خور رہ کے جینا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کے سہارے وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں، کھانا بھی اچھے سے اچھا مل جائے، آپ کو کوئی سواری بھی گفٹ کر دے، سیل فون بھی بڑا مہنگا آپ رکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، پر عزت نفس نہیں ہوگی، خودداری آپ کے پاس نہیں ہوگی، وقار آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یہ سوال کی مصیبت سے بچیں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ اور سہارے بزدل لوگ تلاش کرتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں وہ تو سہارے دیتے ہیں، لہذا سہارے دینے کا ارادہ کریں۔ آپ ان چیزوں سے باہر آئیں، مضبوط بھروسہ، رزق دینے والا اللہ